السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی بیدہ السماوات والارض والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 714 ہے اور سورہ اعراف کی آج 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 182، 83 اور 84، 182، 183، 184. ان 3 آیتوں کی سب سے پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أفلم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. صدق الله العظيم. والذين، اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، سنستدرجهم ہم عن قریب انہیں بالتدریج پکڑیں گے، من حیث جہاں سے کہ لا یعلمون انہیں علم بھی نہیں ہوگا. وہ املی اور میں مہلت دیتا ہوں، لہم انہیں، ان بلا شبہ قیدی میری تدبیر متین انتہائی مضبوط ہے. اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، ما بصاحبہم نہیں ہے ان کے ساتھی پیغمبر کو، من جنہ کوئی جنون، ان نہیں ہے وہ الا مگر نذیر ڈرانے والے، مبین ظاہر. ترجمہ یوں ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو بالتدریج اس طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق محمد کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے؟ وہ تو ظاہر اور کھلے طور پر ڈر سنانے والے ہیں. ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں. پہلی بات، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں ہم اس طرح دھیرے دھیرے پکڑ لیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں لگے گا. تیسری بات، اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں. چوتھی بات، یقین جانو کہ میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے. پانچویں بات، بھلا کیا ان لوگوں نے سوچا نہیں کہ یہ صاحب جن سے ان کا یہ صاحب جن کا ان سے سابقہ ہے، ان میں جنون کا کوئی شائبہ نہیں ہے. نمبر 6، وہ کچھ اور نہیں بلکہ صاف صاف طریقے سے لوگوں کو متنبہ کرنے والے ہیں. بزرگان محترم، اس سے پہلی آیت میں ایک ایسی جماعت کا تذکرہ کیا گیا جو سعادت مند جماعت، جو حق کی رہنمائی کرتی ہے، ہدایت کی رہنمائی کرتی ہے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتی ہے، اس جماعت کا تذکرہ تھا. اب اللہ تبارک و تعالی یہاں اس کے بالکل برعکس اس جماعت کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتی ہے. مکے کے جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا طریقہ یہ نہیں کہ فوراً ہی ہم ان کے اوپر عذاب لا دیں، فوراً ہی ان کو تباہ و برباد کر دیں، جبکہ ہم اس پر قادر ہیں، ہم کر سکتے ہیں ایسا، مگر ہم ایسا نہیں کرتے. ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ایسے لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے پکڑتے ہیں اور ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو تباہی کے قریب لے جاتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ ہے. یعنی پہلے تو ہم ان کو ان کی گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں. جن بدنصیب اور بدبخت لوگوں نے قرآن جیسی مقدس کتاب کی آیتوں کو جھٹلایا، ان کا انجام تو برا ہونے ہی والا ہے. لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس طرح ڈھیل دیتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کو عمدن ڈھیل دی جا رہی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، میں ان کو ڈھیل دوں گا. اور وَإِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ،
ان قیدی متین، میری پکڑ میری تدبیر بڑی زبردست ہے۔ یعنی ایسے جھٹلانے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں میں خوب اضافہ کرتے ہیں، رزق اور مال اور دولت کے دروازے ان کے پر کھول دیتے ہیں، اور معاش حاصل کرنے کے آسان راستے ان کو فراہم کرتے ہیں۔ پھر جب ان کو خوب فراوانی نصیب ہوتی ہے تو یہ سمجھنے وہ لگتے ہیں کہ ہم کوئی جرم نہیں کر رہے ہیں، ہماری حالتوں کا اچھا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہم مجرم نہیں ہیں۔ اس طرح وہ لوگ خیال کرتے ہیں۔ یہ ان جھٹلانے والوں کی خام خیالی اور خوش فہمی ہوتی ہے، اور جب ان کی دولت کے اسباب بڑھنے لگتے ہیں تو زمین میں وہ لوگ اور فساد کرنے لگتے ہیں، ان کی سرکشی مزید بڑھنے لگتی ہے۔ حالانکہ دنیا میں کسی کا اچھے حال میں ہونا اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی علامت نہیں ہوتی۔ کسی کو کے پاس مال زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، اسباب عیش بہت زیادہ ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول بندہ ہے۔ مال و دولت کی بہتات تو نمرود کے پاس بھی تھی، فرعون کے پاس بھی تھی، قارون کے پاس بھی تھی۔ دنیا کی اس قدر دھن دولت کے باوجود ان سب کا انجام کیا ہوا وہ تو پوری تاریخ جانتی ہے۔ تاریخ کے اوراق، قرآن مجید کے اوراق ان تمام چیزوں کی گواہی دیتے ہیں۔ سورہ مومنین کی آیت نمبر 55 اور 56 میں بھی اس سلسلے میں وضاحت کی گئی۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ، کیا یہ یوں سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد بڑھا رہے ہیں وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 44 میں کہا گیا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کو ان کو نصیحت کی، جس کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی خوب اترانے لگے، خوب غرور اور گھمنڈ کرنے لگے، تو ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا، اچانک پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ ان آیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو فوراً عذاب نہیں دیتے، بلکہ ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے مہلت دیتے ہیں، ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ان کی سرکشی اور بڑھ جاتی ہے، تو پھر وہ وقت آتا ہے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرتے ہیں۔ پھر ان مکے کے کافروں سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ جو نبی ان کو دعوت دین دے رہے ہیں، دین حق کی دعوت دے رہے ہیں، ان کو کوئی جنون نہیں ہے؟ اولم یتفکروا ما بصاحب من جنہ، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے؟ جس نبی کے بارے میں یہ گستاخی کر رہے ہیں کہ یہ نبی مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو انہیں جان لینا چاہیے کہ نبی مجنون نہیں ہے۔ جو نبی ان کی ہدایت کی باتیں کر رہا ہو، جو نبی ان کی اصلاح کی اور درستگی کی بات کر رہا ہو، اور جو نبی حکمت بھری باتیں ان کے سامنے بتاتا ہو، اس نبی کے بارے میں یہ بات کہنا کہ وہ نبی مجنون ہے، بالکل حقیقت کے برعکس یہ بات ہے۔ ویسے تو دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر آئے ان کے ساتھ یہی برتاؤ کیا گیا، كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اسی طرح ان سے پہلے جو لوگ بھی آئے ان کے پاس، ان کے سلسلے میں انہوں نے یہی بات کہی کہ یہ تو یا تو جادوگر ہے یا تو مجنون ہے، الزام لگایا نبیوں پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ پیغمبر جادوگر ہے، یا یوں کہا گیا کہ مجنون ہے، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ، پیغمبر آپ اپنے آپ کے رب کی نعمت کی قسم، آپ مجنون نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید کی اور حقیقت سے بتایا کہ یہ تو ڈرانے والے ہیں، یہ تو کھل کر ڈرانے والے ہیں تمہیں، إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ، یہ تو صاف طور پر آگاہ کرنے والے، ڈرانے والے، متنبہ کرنے والے، برے لوگوں کو کے سامنے وعیدیں بیان کرنے والے یہ پیغمبر وہ ہیں جن کو ہم نے نذیر بنا کر بھیجا۔ انما انت نذیر، آپ تو ڈرانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔